السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ البقرہ آیت نمبر 142 سے 147 تک ہے، اور یہ سبق دوسرے سپارے کا پہلا سبق ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سیقول، سین اس کا معنی عن قریب ہے۔ یقول یہ آپ نے پہلے بھی پڑھ لیا، ومن الناس من یقول، ٹھیک ہے۔ تو سین کا معنی کیا ہے؟ عن قریب، اور یقول معنی کہیں گے۔ سیقول عن قریب کہیں گے۔ السفہاء بے وقوف، السفہاء بے وقوف، یہ لفظ بھی پہلے آپ نے پڑھ لیا ہے، اور یہاں پر مراد السفہاء سے کون ہیں؟ یہودی، منافقین اور مشرکین سب مراد ہیں۔ سیقول عن قریب کہیں گے، السفہاء بے وقوف، من الناس لوگوں میں سے، من الناس لوگوں میں سے، عن قریب بے وقوف لوگ کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ ما کس چیز نے، ما کس چیز نے، ولاہم پھیر دیا ان کو، ولا پھیر دیا ہم ان کو، عن قبلتہم ان کے قبلے سے، عن قبلتہم ان کے قبلے سے، التی وہ قبلہ، کانو تھے وہ، علیہا اس پر، یعنی جس قبلے پر یہ موجود تھے اس سے کس چیز نے ان کو پھیر دیا۔ یہاں پر مراد کیا ہے کہ 16 یا 17 مہینے تک ہجرت مدینہ، ہجرت کر کے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو آپ 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس، اس کو بیت المقدس بھی پڑھا جاتا ہے اور بیت المقدس بھی، دونوں اعراب ہیں، تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے آپ نماز پڑھتے رہے۔ پھر آپ کو اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی طرف منہ کرنے کا حکم دے دیا۔ جب یہ حکم دیا تو انہوں نے اعتراض کر دیا کہ کس چیز نے ان کو پھیر دیا، عن قبلتہم ان کے قبلے سے، التی کانو علیہا جس پر وہ تھے، یعنی بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف کس نے پھیر دیا؟ اللہ رب العالمین نے اس کا جواب دیا، قل کہہ دیجئے، للہ اللہ ہی کے لیے ہے، المشرق مشرق، والمغرب اور مغرب، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، وہ رہنمائی کرتا ہے، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف۔ اب ذرا اس آیت پر پہلے غور کر لیں، پھر اگلی آیت ہم پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ سیقول السفہاء عن قریب کہیں گے بے وقوف۔ یہاں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ جو اللہ رب العالمین کے حکم پر اعتراض کرے گا وہ بے وقوف ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو کتنا ہی عقل مند ہی کیوں نہ سمجھتا ہو کہ میں دنیا میں سب سے عقل مند ہوں، لیکن یاد رکھیں جب اللہ کے حکم پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر جب بندہ کوئی اعتراض کرے گا، کوئی بات کرے گا تو وہ بے وقوف ہو جائے گا، وہ سمجھدار نہیں رہے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ عن قریب کہیں گے السفہاء بے وقوف، اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ بے وقوف سے مراد منافقین، مشرکین اور یہود و نصارہ ہے۔ من الناس لوگوں میں سے، کیا کہیں گے؟ ما ولاہم عن قبلتہم ان کو کس چیز نے پھیر دیا ان کے اس قبلے سے جس پر وہ تھے، یعنی آخر کیا وجہ بنی کہ ان لوگوں نے اپنا قبلہ تبدیل کر دیا؟ اگر پہلا قبلہ درست تھا تو اسے بدلنے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر یہ درست ہے تو اتنی دیر پھر بیت المقدس قبلہ کیوں رہا؟ یعنی اگر بیت اللہ قبلہ درست ہے تو پھر بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز کیوں پڑھتے رہے ہو؟ اگر پہلا قبلہ یعنی بیت المقدس والا قبلہ وہ بہتر تھا، درست تھا، تو پھر اسے بدلا کیوں گیا ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے اس کا کیا جواب دیا کہ قل کہہ دیجئے للہ المشرق والمغرب، یہ مشرق ہو یا مغرب ہو ان کی کوئی حیثیت نہیں، ان کی طرف منہ کرنا
باعث ثواب ہے کب؟ جب اللہ رب العالمین کا حکم ہوگا۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب 17-16 مہینے مسلمانوں کو حکم دیا کہ آپ نے بیت اللہ کو چھوڑ کر بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی ہے، تو یہاں پر امتحان تھا کن کا؟ عرب کا، مشرکین کا۔ اور جب اللہ نے وہاں سے اٹھا کر پھر بیت اللہ کی طرف قبلہ رخ کر دیا، تبدیل کر دیا، تو اب یہاں پر امتحان شروع ہو گئے یہودیوں کا اور نصارہ کا۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اصل میں کیا ہے؟ یہ مشرق اور مغرب کس کی سمت ہے؟ اللہ رب العالمین کی، کہ اللہ نے حکم دیا تھا پہلے اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، اور اسی رب نے حکم دیا ہے کہ تم اس طرف رخ کر کے پڑھو۔ اب وہ جب چاہے جدھر چاہے حکم کروا دے، کوئی اس کو روکنے والا نہیں، وہ رب العالمین ہے، اس کا ہم نے حکم ماننا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں یہ تم حکم جو مانو گے، یہ رب کا حکم ماننا ہی اصل میں صراط مستقیم ہے، اور وہ جس چیز کا حکم دیتے اس پر چلنے کی توفیق بھی اللہ رب العالمین دیتا ہے۔ یہدی من یشاء، وہ ہدایت دیتا ہے، وہ رہنمائی کرتا ہے، من یشاء، جسے چاہتا ہے۔ ہر ایک کو یہ توفیق نہیں ملتی کہ اللہ رب العالمین کے حکم پر چل پڑے۔ تو ہمیں بھی غور کرنا چاہیے، اگر ہم اللہ کے حکم پر چل رہے ہیں تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دے رکھی ہے، اللہ نے ہمیں صراط مستقیم دیا ہے، اللہ نے ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کے توفیق کے ساتھ ہے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو کبھی بھی ہم ہدایت پر نہ آتے۔ اس کے اندر یاد رکھیں میرا اور آپ کا کوئی کمال نہیں ہے کہ میں کہوں کہ جی میں نے دین اسلام پر عمل کرنا شروع کر دیا ہے، میں نماز پڑھتا ہوں، میں روزے رکھتا ہوں، میں زکوٰۃ دیتا ہوں، میں حج کرتا ہوں، میں فلاں کرتا ہوں، میں فلاں کرتا ہوں، میں ذکر و اذکار کرتا ہوں، میں تلاوت کرتا ہوں، اس میں میرا اپنا کوئی کمال نہیں، یہ اللہ کی توفیق ہے۔ اللہ کی توفیق سے اللہ نے مجھے صراط مستقیم پر چلایا، اور جو اللہ نے حکم دیا میں اس پر چلنے کی کوشش کرتا ہوں، اللہ مجھے اس پر چلاتا ہے۔ تو یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ ہی رہنمائی کرتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف، اور یاد رکھیں دین پر چلنا ہی صراط مستقیم ہے، اللہ کے حکم کو ماننا ہی صراط مستقیم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ماننا ہی یہی صراط مستقیم ہے۔ اور آپ نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو چھوڑ دیا تو یاد رکھو پھر صراط مستقیم سے دور ہو گئے، ہٹ گئے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، جَعَلْنَاكُمْ، اب یہاں پر اللہ رب العالمین جو ہے اس امت کی فضیلت کو بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا جعلنا، ہم نے بنایا کم تمہیں، جعلناکم، ہم نے تمہیں بنایا امتن، امت، وسطن، وسط کا اصل میں معنی کیا ہوتا ہے؟ درمیان۔ وسط کس کو کہتے ہیں؟ درمیان کو۔ اور افضل ترین چیز کو بھی وسط کہتے ہیں، کیونکہ درمیانی چیز سب سے بہتر ہوتی ہے۔ تو یہاں پر مراد کیا ہے؟ سب سے بہتر۔ جعلناکم، ہم نے بنایا تمہیں امتن وسطن، سب سے بہتر امت، سب سے بہتر امت، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 110 کے اندر فرمایا نا کنتم خیر امت، تم سب سے بہتر امت ہو، اخرجت للناس، کیونکہ تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو۔ اور ایک معنی سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا عدل بھی نقل کیا ہے، جو کہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ اور عدل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ثقہ اور قابل اعتماد، اور اعتقاد اور اخلاق اور اعمال میں معتدل، کیونکہ پہلی امتوں کی افراط و تفریط سے بھی یہ امت پاک ہے۔ یہاں پر نہ یہودیوں کی سختی ہے اور نہ ہی عیسائیوں کی نرمی ہے، یہ اعتدال والی امت ہے، اعتقاد کے اندر بھی، اخلاق کے اندر بھی، اعمال کے اندر بھی، اور یہ امت ثقہ ہے، قابل اعتماد ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، یعنی جس طرح یہ دو باتیں تمہارے پاس پوری ہیں، تمہارے مخالفوں کے پاس کیا ہے؟ ناقص ہے۔ وہ کون سی بات ہے؟ کہ تم تمام انبیاء کرام کو، یعنی پیچھے سے اب ملائیں، آپ ان کو جو ہم نے پیچھے 2 دن سبق پڑھا نا اس کو ساتھ میں ملا لیں، تو تمام انبیاء کو تم مانتے ہو، اور یہود و نصارہ کیا ہے؟ کسی کو مانتے اور کسی کو نہیں مانتے۔ اور دوسرا کیا ہے کہ تمہارا قبلہ کیا ہے؟ کعبہ ہے، جو کہ ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے مقرر ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے سب کے پیشوا ہے، اور یہود و نصارہ اور ان کے قبلے یہ بات کی بات ہے،
اسی طرح ہم نے تمہیں ہر کام میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں افضل امت بنا دیا، اس لیے اب تمہارا کام ہے کہ تم دوسروں کی رہنمائی کرو، ان کا کام نہیں ہے کہ وہ تمہاری رہنمائی کرے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، اسی طرح ہم نے بنایا تمہیں امتاً وسطاً، سب سے بہتر امت۔ کیوں؟ لِتَكُونُوا، تاکہ تم بنو، لِتَكُونُوا تاکہ تم بنو، کیا بنو؟ شہداء، گواہ، شہادت دینے والے، گواہی دینے والے، علی الناس، لوگوں پر، وَيَكُونَ الرَّسُولُ، وَيَكُونَ اور بنے، الرسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علیکم تم پر، شہیدن شہادت دینے والا، گواہی دینے والا۔ وما جعلنا، اب اچھا پہلے اس آیت کے اس ٹکڑے کو سمجھ لیں، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، پھر آگے ہم پڑھتے ہیں۔ اب یہاں پر جو اللہ رب العالمین نے فرمایا نا کہ تم تاکہ لوگوں پر کیا ہو جاؤ؟ گواہ ہو جاؤ، یہاں پر تین طرح کی شہادت مراد ہے۔ ایک شہادت جیسا کہ بڑی معروف روایت ہے، آپ نے سنی کہ جس طرح دنیا میں مسلمانوں کی کسی کے حق میں نیک یا بد ہونے کی شہادت ہوتی ہے، صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، نبی علیہ السلام کے پاس سے ایک جنازہ گزرا، لوگوں نے اس کی تعریف کی، آپ نے کہا جنت واجب ہو گئی۔ دوسرا گزرا، اس کی لوگوں نے برائیاں بیان کی، آپ نے فرمایا جہنم واجب ہو گئی، اور فرمایا کہ انتم شہداء اللہ فی الارض، کہ تم اللہ کے گواہ ہو اس زمین پر۔ ایک تو یہ شہادت مراد ہے کہ تم ایک دوسرے کے حق میں نیک یا بد ہونے کی شہادت دیتے ہو، اور دوسری شہادت جو امت مسلمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے خبر دینے کی بنا پر، یعنی قرآن اور حدیث کی وجہ سے ہمیں پتہ لگا کہ پہلے انبیاء کون گزرے، جی نوح علیہ السلام گزرے، ابراہیم علیہ السلام گزرے، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام گزرے، جی انہوں نے اپنی قوموں کو دعوت دی، یہ کیا وہ کیا، یہ ساری چیزیں ہمیں تفصیل کہاں سے ملی؟ قرآن و حدیث سے۔ تو اب یہ قرآن اور حدیث کی بنیاد پر ہم کیا ہیں، ہم نے یہ چیزیں پڑھی، اور پھر یہ امت مسلمہ اللہ کے ان نبیوں کے بارے میں یہ گواہی دیں گی کہ اللہ ان نبیوں نے تیرا پیغام اپنی قوم تک پہنچا دیا تھا، اور اس پر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی گواہی دیں گے ہم پر کہ یقیناً یہ سچ کہہ رہے ہیں، اور انہوں نے یہ بات قرآن اور حدیث سے یہ چیز سمجھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے بھی امت تک یہ پیغام پہنچا دیا۔ یعنی کیا مقصد؟ دوسری شہادت وہ ہے جو امت مسلمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی خبر دینے کی بنا پر پہلی تمام امتوں پر دے گی کہ ان کے انبیاء نے اللہ کے تک پہنچا دیا، اور نبی علیہ السلام نے بھی یہی چیز حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کرام سے کہا تھا نا، ہے کیا میں نے لوگوں تم تک پیغام پہنچا دیا؟ تو سب نے کہا یقیناً آپ نے پہنچا دیا۔ اور تیسری یہاں پر شہادت سے مراد کیا ہے کہ نبی علیہ السلام یہ شہادت دیں گے کہ انہوں نے صحابہ تک پیغام پہنچا دیا، اور صحابہ تابعین پر، اور اسی طرح امت کا ہر طبقہ آنے والوں پر یہ گواہی دے گا، اور یہی سبب ہے اس امت کے افضل ترین ہونے کا کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ یہ گواہی، تینوں طرح کی گواہی موجود ہے، یعنی آپس میں ایک دوسرے کے نیک اور بد ہونے کی گواہی، یا پھر جو امت مسلمہ تمام انبیاء کے بارے میں گواہی دیں گے، اور نمبر 3 جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے کہ میں نے صحابہ تک پیغام پہنچا دیا ہے، پھر صحابہ تابعین کو اسی طرح آگے تک کہ ہم نے اللہ تیرے پیغام کو آگے تک لوگوں تک پہنچا دیا تھا۔ وما جعلنا، اور نہیں ہم نے بنایا، وما جعلنا اور نہیں ہم نے بنایا، القبلۃ اس قبلے کو، التی وہ قبلہ، کنتا علیہا آپ تھے اس پر، کنتا تو تھا، علیہا اس پر، یعنی جس پر آپ تھے، الا مگر۔ اب یہاں پر تحویل قبلہ، جو قبلہ تبدیل ہو رہا ہے نا، اب اس کی حکمت اللہ رب العالمین بیان فرما رہے ہیں۔ ہم نے یہ قبلہ کیوں تبدیل کیا؟ الا مگر، لنعلم تاکہ ہم جان لیں، من کون، یتبع پیروی کرتا ہے، الرسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ممن اس سے جدا کر کے جو، ینقلب پھر جاتا ہے، علی عقبیہ اپنی ایڑیوں پر، وَإِن كَانَتْ
اور بلا شبہ وہ تھی لکبیرتن یقیناً بہت بڑی بات، الا مگر علی الذین ان لوگوں پر ہدی اللہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، وما کان اللہ اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ کبھی، یعنی کبھی بھی اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے، لیضیع کہ وہ ضائع کر دے ایمانکم تمہارا ایمان۔ اور یہاں پر ایمان سے مراد کیا ہے؟ نماز۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نماز کو کیا ہے؟ ایمان قرار دیا۔ اور یہاں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ صرف دل سے تصدیق اور زبان سے اقرار کر لینا ایمان ہے، ان کی بات درست نہیں، کیونکہ اعمال بھی ایمان کا جز ہے، اور نماز اور زکوٰۃ تو ایسے جز ہیں جس کے بغیر بندہ اسلامی برادری کے اندر داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ۔ اور اسی طرح حدیث کے اندر بھی نبی علیہ السلام نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ آدمی کے درمیان اور شرک و کفر کے درمیان فرق نماز کا چھوڑنا ہے۔ تو اعمال یہ ایمان کے اندر شامل ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ تمہارے ایمانوں کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بالناس لوگوں پر لرؤوف الرحیم یقیناً بے حد شفقت کرنے والا، رحیم نہایت رحم والا ہے۔ اب اس آیت کے اندر یہاں پر دیکھیے تحویل قبلہ۔ اب اللہ رب العالمین نے یہاں پر تحویل قبلہ کی حکمت بیان کی کہ اللہ رب العالمین نے یہ قبلہ کیوں تبدیل کیا، حالانکہ قریش کو بطور قبلہ بیت اللہ عزیز تھا اور اہل کتاب کو بیت المقدس۔ تو اللہ رب العالمین نے جو بیت المقدس کو 17 یا 16 ماہ قبلہ رکھا، اس سے کیا ہے قریش اور ان کے ساتھیوں کی آزمائش مقصود تھی۔ پھر بیت اللہ کو مقرر کر کے اہل کتاب کی آزمائش مقرر کر دی۔ تو اب اللہ رب العالمین نے جو قبلہ متعین کر دیا ہے، اس کے اندر کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کی اتباع مقصود ہے۔ الا لنعلم من یتبع الرسول، کہ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کون ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرتا ہے، اور جو بندہ نبی علیہ السلام کی اتباع کرے گا وہ ہدایت یافتہ لوگوں میں ہوگا، اور جو آپ کی بات نہیں مانے گا وہ ہدایت یافتہ میں نہیں۔ اور جو نبی علیہ السلام کی فرمان برداری کرتے ہیں ان کے لیے یہ کام مشکل نہیں ہے، اور جو نبی علیہ السلام کی فرمان برداری نہیں کرتے ان کے لیے بڑا مشکل ہے۔ اور اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس قبلے کی طرف آپ رخ کر کے رخ کیا کرتے تھے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا تھا، اگرچہ قرآن مجید میں اس حکم کا ذکر کہیں پر موجود نہیں۔ تو یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ نبی علیہ السلام پر قرآن مجید کے علاوہ اور بھی احکامات نازل ہوتے تھے جن کو احادیث کہا جاتا ہے، اور ان کا ماننا بھی اسی طرح فرض ہے جس طرح قرآن مجید کا ماننا فرض ہے۔ اور آگے پھر وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اس کا شان نزول کیا ہے؟ برا رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں جب تحویل قبلہ ہوا تو ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بات آئی کہ جو لوگ اس قبلے کی طرف رخ کرتے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے، اب کیا ہوگا ان کے بارے میں؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ تمہاری پہلی نمازوں کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا، نہ تمہاری نہ ان لوگوں کی۔ اللہ رب العالمین نے تمہیں اجر دینا ہے، کیونکہ وہاں پر بھی اللہ کا حکم تھا اور یہ بھی اب اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ اصل مقصود کیا ہے کہ تحویل قبلے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے کون ہیں اور کون نہیں، اور یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی اتباع کرتے ہیں ان کے لیے دین پر عمل کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، ان کے لیے آسان ترین بات ہے، وہ عمل آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ قد یقیناً بلا شبہ، نرا ہم دیکھتے ہیں، قد نرا یقیناً ہم دیکھتے ہیں، تقلبا بار بار پھرنا، تقلبا بار بار پھرنا، وجہی کا آپ کے چہرے کا، وجہی کا آپ کے چہرے کا، فی السماء آسمان کی طرف، آسمان کی طرف بار بار آپ جو نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں۔ اور یہ کیوں نبی علیہ السلام بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے؟ وحی کا انتظار کرتے تھے کہ کب وہ بیت اللہ کے قبلے کا حکم آتا ہے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، تو یقیناً ہم ضرور پھیر دیں گے آپ کو، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، تو یقیناً ہم ضرور پھیر دیں گے آپ کو، قِبْلَةً اس قبلے کی طرف، تَرْضَاهَا جس کو آپ پسند کرتے ہیں، جس کو آپ کیا ہے پسند کرتے ہیں، یعنی آپ کا پسندیدہ قبلہ کون سا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام والا قبلہ، یعنی بیت اللہ۔ تو نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہم آپ کو
الحمدللہ، اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس کو آپ پسند کرتے ہیں۔ اب یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے قبلے بدلنے کا، اصل حکم فولی یہ حکم ہے، قبلہ جو تبدیل کیا جا رہا ہے اس کا حکم یہ موجود ہے۔ فولی پس پھیر لے، وجہ کا اپنا چہرہ، وجہ کا اپنا چہرہ پھیر لے، شطر المسجد الحرام، شطر کہتے ہیں طرف، شطر معنی طرف، المسجد الحرام مسجد حرام، یعنی فولی وجہک پھیر لیجیے اپنے چہرے کو شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں یہ قرآن میں پہلا نسخ جو ہوا ہے یہ قبلے کا نسخ ہے، یعنی سب سے پہلے جو چیز ختم ہوئی ہے وہ قبلے کا نسخ ہے، اور یہ بات ابن ابی حاتم نے نقل کی ہے۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، وَحَيْثُ ما، اور جہاں کہیں بھی، کنتم تم ہو، جہاں کہیں بھی ہو تم، فَوَلُّوا پس پھیر لو، وجوہکم اپنے چہرے، شطرہ اس کی طرف۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اور بے شک وہ لوگ، اوتوا الکتاب جو دیے گئے ہیں کتاب، لَيَعْلَمُونَ البتہ وہ جانتے ہیں، یقیناً وہ جانتے ہیں، کیا جانتے ہیں؟ اَنَّهُ الْحَقُّ کہ وہی حق ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، بم اللہ اور نہیں اللہ تعالیٰ بغافل ہرگز غافل، عما اس سے جو یعملون وہ کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر اللہ رب العالمین نے جو حکم دیا کہ آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے۔ اب سب سے پہلی نماز جو نبی علیہ السلام نے ادا کی تھی وہ بیت اللہ کی طرف، وہ عصر کی نماز تھی۔ اور اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ بات سمجھ لیں، کیونکہ میں آگے واقعہ آپ کو جو بتانے لگا ہوں اس کے لیے ضروری ہے۔ بیت المقدس جو ہے شام میں ہے اور یہ مدینہ سے شمال کی طرف ہے، اور بیت اللہ اس کے بالکل مخالف جنوب کی طرف ہے۔ تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ لوگ قباء میں صبح کی نماز پڑھ رہے تھے، ان کے پاس ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا آج رات نبی علیہ السلام پر قرآن مجید اترا ہے اور آپ کو کعبے کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو لہٰذا تم بھی اس کی طرف منہ کر لو۔ تو ان کا رخ شام کی طرف تھا، تو انہوں نے گھوم کر کعبے کی طرف منہ کر لیا۔ ایک تو یہاں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ جو لوگ خبر واحد نہیں مانتے، یعنی ایک بندے کا خبر دینا، اس کو نہیں مانتے، حالانکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ ایک بندہ بھی اگر معتبر بندہ خبر دیا کرتا تھا اس پر یقین کیا، اور انہوں نے نماز کے دوران ہی انہوں نے قبلے کو تبدیل کر دیا۔ تو ایک بندہ جو خبر دیتا ہے یہ حجت ہے، جو لوگ نہیں مانتے ان کو غور کرنا چاہیے اس مسئلے میں کہ خبر واحد حجت ہے۔ آگے فرمایا وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، جہاں کہیں بھی تم ہو، یعنی سفر میں ہو، نفل نماز پڑھنی ہے، سواری پر قبلے کی طرف رخ کرو، پھر اس کے بعد سواری کا جہاں پر بھی رخ ہو جائے، کشتی میں نماز پڑھنے کا مسئلہ ہے، حالت جنگ میں جہاں پر بھی رخ ہے، یا پھر جس کو قبلہ معلوم نہیں ہے، تو یہ ساری مستثنیٰ صورتیں ہیں، تو جہاں پر بھی اللہ کہتے ہیں تمہارا ہوگا وہاں پر تم نماز پڑھ لو۔ پھر کیوں؟ آگے اللہ رب العالمین نے اس چیز کی وضاحت بھی خود کر دی جو اگلی آیات کے اندر آئے گا۔ فرمایا وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، جن کو کتاب دی گئی ہے وہ یقیناً جانتے ہیں، یعنی وہ اپنی کتابوں میں یہ پیشن گوئی پاتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا جو قبلہ ہوگا وہ مسجد حرام ہوگا، لیکن وہ کفر، عناد اور حسد کی وجہ سے اس بات کو چھپا رہے ہیں۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اہل کتاب ہم پر کسی چیز پر اتنا حسد نہیں کرتے جتنا جمعے کے دن پر کرتے ہیں، اور اسی طرح وہ لوگ اس قبلے کی وجہ سے ہم پر حسد کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے کہ ہم امام کے پیچھے آمین کہتے ہیں وہ لوگ ہم سے حسد کرتے ہیں۔ وَلَئِن اور البتہ اگر، وَلَئِن اور البتہ اگر، اتیتا آپ لائیں، اتیتا آپ لائیں، الذین ان لوگوں کے پاس جو اوت الکتاب کتاب دیے گئے، یعنی یہود و نصارہ، بکل آیت ہر نشانی بھی، جتنی بھی نشانیاں وہ آپ سے مانگے آپ لے کر آ جائیں، ما تبعو نہیں وہ پیروی کریں گے، نہیں وہ پیروی کریں گے، قبلتا کا آپ کے قبلے کی۔ اب دیکھیں نا اللہ نے قبلے کو تبدیل کیا اور فوراً کہتے ہیں یہ آپ کا قبلہ ہے، یعنی اصل قبلہ ہمارا کیا بیت اللہ ہی ہے، قبلتا کا آپ کے قبلے کی۔ وما انتا اور نہیں ہے آپ، بتابعین ہرگز پیروی کرنے والے،
قبلتہم ان کے قبلے کی۔ کیوں نہیں کریں گے ہم؟ اس وجہ سے کہ اللہ رب العالمین نے اب ہمارے لیے وہ قبلہ نہیں رکھا، اب ہمارے لیے بیت اللہ قبلہ ہے۔ چاہے وہ نبی علیہ السلام نے 16-17 مہینے وہاں پر نماز پڑھی ہے، لیکن ہم ادھر نماز نہیں پڑھیں گے۔ اب کیوں؟ ہمارے رب نے اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں حکم یہاں پر دے دیا، اب ہم اسی طرف رخ کریں گے۔ فرمایا وما انت، اور نہیں آپ بتابعین ہرگز پیروی کرنے والے قبلتہم ان کے قبلے کی، وما بعضهم، اور نہیں ہے ان کا بعض، بتابعین کسی بھی صورت میں پیروی کرنے والا، قبلۃ بعض بعض کی قبلے کی۔ یعنی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کی قبلے کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھتے۔ نصارہ جو ہے بیت المقدس کی مشرقی جانب، اور یہودی جو ہیں وہ صخرہ بیت المقدس جو ہے اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو دونوں کا قبلہ اللہ فرماتے ہیں آپس میں نہیں ملتا۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اور البتہ اگر اتبعت تو نے پیروی کی، اہواءہم ان کی خواہشات کی، ان کی خواہشوں کی۔ اہواء یہ ہون کی جمع ہے، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خواہش نفس۔ یعنی اگر قرآن و سنت کو چھوڑ کر آپ نے ان کی پیروی شروع کر دی، پھر کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا من بعد ما جاءک، اس کے بعد کہ آ گیا آپ کے پاس من العلم، علم میں سے، یعنی وحی آ گئی، قرآن آ گیا، سنت آ گئی، اس کے بعد آپ نے اس قرآن اور سنت کو چھوڑ کر آپ نے کسی بھی انسانی خواہش کی، یہودی کی، عیسائی کی، ہندو سکھ کسی کی بھی آپ نے بات مان لی، یہ سب کیا ہے؟ احوا کہلاتا ہے۔ اور اسی وجہ سے علماء اسلام اہل بدعت کو عام طور پر اہل الاحوا کہا کرتے تھے، یعنی خواہشات پر چلنے والے۔ من بعد ما جاءک من العلم، علم کے آ جانے کے بعد، انکا بے شک تو، اذن اس وقت، لمن الظالمین یقیناً ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ یعنی یہاں پر خطاب اگرچہ نبی علیہ السلام کو ہے، لیکن امت کو بتلایا جا رہا ہے کہ نبی اگر وہ ان کی اتباع کرے گا تو ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ تو پھر جو عالم یہ کام کر لے ان کا کیا ہوگا؟ کہ جو منع نہیں کرتے لوگوں کے تیجوں چالیسموں کے اندر، میلاد تعزیوں کے اندر، عرس و قوالیوں کے اندر شرکت کرتے ہیں، خود ساختہ وظیفے کرتے ہیں، اور اس طرح رک کر کے کتب کی طرف عبادات کرتے ہیں، جس طرح قبلے کی طرف رک کر کے عبادت کی جاتی ہے، جس طرح قبلے کی تعظیم ہوتی ہے اس طرح وہ اس کی تعظیم کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کو باعث اجر اور ثواب بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر ان لوگوں کو تھوڑا سا غور و فکر بھی کرنا چاہیے کہ اگر انہوں نے علم کے آ جانے کے بعد خواہشات کی پیروی کی، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا انک اذا لمن الظالمین، یقیناً اس وقت ظالم۔ تو جب نبی علیہ السلام کو اللہ نے اس میں شمار کر دیا تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ الذین، وہ لوگ، آتیناہم ہم نے دی ان کو، الکتاب کتاب، یعرفونہ وہ پہچانتے ہیں، یعرفونہ وہ پہچانتے ہیں اسے، کما جس طرح، یعرفونہ وہ پہچانتے ہیں، ابناءہم اپنے بیٹوں کو، جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے، اس طرح اللہ نے فرمایا ان کو بھی پہچانتے ہیں۔ وَإِنَّ اور بے شک، فریقاً ایک گروہ، منہم ان میں سے، لیکتمون البتہ وہ چھپاتے ہیں، الحق حق کو، وہم یعلمون اور اس حال میں کہ وہ جانتے ہیں۔ الحق یہی حق ہے، الف لام احد کا ہے، الحق یہی حق ہے، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، فلا تکونن پس ہرگز نہ ہوں آپ، من الممترین شک کرنے والوں میں سے، من الممترین شک کرنے والوں میں سے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے اس چیز کو واضح کر دیا کہ وہ جانتے تھے اور اس طرح آپ کو پہچانتے تھے جس طرح کہ اپنی اولاد کو پہچانتے، لیکن ضد ہٹ ڈرمی کی وجہ سے انکار کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سب لوگوں کا نہیں کہا بلکہ بعض کا ذکر کیا، کیوں کہ ان میں سے کچھ لوگ بہتر تھے، جیسے عبداللہ بن سلام، نصارہ میں سے تمیم داری، صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی علیہ السلام پر ایمان بھی لے کر آ گئے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر اس چیز کو بالکل واضح کر کے بیان فرما دیا۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔